بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر ہسٹری تسلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 4th آن لائن لیکچر ہے جس میں ہمارا ٹاپک ہے ریلیجنس آف اینشینٹ چائنا، جس میں بدھزم، جینزم، کنفیوشنزم، تاؤزم اور مینشنزم ہے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان ریلیجنس کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کس طرح وہ تمام مذاہب اپنے نظریات اور حالات کے حوالے سے وہاں پر موجود تھے۔ کنفیوشنزم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ The earliest religions which flourished in China was worship of gods of nature which was followed by ancestors worship۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا میں جو مذاہب پہلے تو موجود ہوئے، جن مذاہب کے حوالے سے ہمیں آگاہی ملتی ہے، وہ یہ تھا کہ آبا و اجداد کے بت کو، آبا و اجداد کے مجسمے کو، جو بت کو پوجا جاتا تھا، ان کے نظریات کو آگے پھیلایا جاتا تھا اور مظاہر فطرت جیسے سورج، چاند کی پوجا کی جاتی تھی۔ In each Chinese house, the family members practice ancestral worship. However, in the course of time, 3 religions found their favor among the Chinese. These are Confucianism, Taoism, and Buddhism. Confucianism, it is no exaggeration to say that Confucian dominated the minds of the learned from centuries, and he was finally defied. He was born in the state of Lu, now the Shandong province. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی صوبے ہیں چائنا کے، اینشینٹ چائنا میں ہم نے پڑھا، اس میں ایک صوبہ ہے شنٹانگ، اس میں ایک شہر ہے لو، وہاں پر کنفیوشس پیدا ہوئے۔ ہی روزز فرام دی پوسٹ آف دی ڈائریکٹر آف پبلک لینڈس ٹو دی چیف منسٹرشپ آف دی لو اسٹیٹ، بٹ فائنلی ہی ریزائنڈ اینڈ وینٹ ٹو اینڈ wanted from nearly 13 years, attracting a large number of disciples۔ کہا جاتا ہے کہ کنفیوشس جو ایک عظیم رہنما گزرا ہے، ایک عظیم فلاسفر گزرا ہے چائنا میں، انہوں نے اپنی جاب سے ریزائن دیا، جو کہ اس وقت وہ شہر کے ایک سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت کی ریاست کون سی ریاست تھی؟ چو ریاست میں وہ تھے، جو ہم نے کل پڑھا، ہم نے اینشینٹ چائنا میں بھی پڑھا ہم نے، چو اسٹیٹس جو تھی اس میں وہ موجود تھے چو ڈائنیسٹی میں۔ یہ قبل از مسیح کی بات ہو رہی ہے، یعنی آج سے تقریباً 500 قبل از مسیح، 500 BC کی بات ہو رہی ہے۔ تو 13 سال وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسری سے تیسرے شہر میں پھرتے رہے اور اپنی تعلیمات کو پھیلاتے رہے۔ تعلیمات کیا تھیں؟ کہا جاتا ہے کہ کنفیوشنزم جو ایک مذہب گزرا ہے چائنا میں، اب بھی موجود ہے، ان کی 5 ٹیچنگز بہت مشہور ہیں، 5 تعلیمات، کہ استاد کا شاگرد کے ساتھ تعلق، استاد کا اس طرح باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق، اسی طرح دوست کا دوست کے ساتھ تعلق، اسی طرح بیٹے کا باپ کے ساتھ تعلق، اور اسی طرح ایک اچھے انسان کا معاشرے میں کیا تعلق ہے۔ تو یہ 5 ٹیچنگز بنتی ہیں، 5 ٹیچنگز آف اے ہیومن۔ تو یہ 5 تعلیمات کنفیوشنزم میں بہت مشہور ہیں۔ اس کا مزید ہم دیکھتے ہیں۔ اٹ مسٹ بی سیڈ آف کنفیوشن what he was a great student of human nature. His country was in deep trouble and he felt that it was due to lack of moral principles and social ethics on the part of individuals in the society. Therefore, he started building a society by reviving the old norms like ancestor worship and piety and respect to authority. He tried to bring about harmonious human relations between the rulers and the rule between partners and the children. دیکھیں اس میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ٹیچنگ ان کی بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے کیا کوشش کی؟ ہی ٹرائی ٹو برنگس اباؤٹ ہارمونیس ہیومن ریلیشنز، کہ مختلف جو انسان ہیں ان کے درمیان جو رشتے ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے حوالے سے اپنی تعلیمات کو اجاگر کیا، جیسے ہیومن ریلیشنز بٹوین دی رولرز اینڈ دی رولڈ، حکمران اور رعایا کے درمیان تعلق اور ہم آہنگی، پیرنٹس اینڈ چلڈرن، باپ اور بچوں اور والدین کے درمیان ہم آہنگی، ایلڈر اینڈ ینگر برادرز، چھوٹے اور بڑے بھائیوں کے درمیان ہم آہنگی، ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی کے تعلقات، اینڈ امانگ فرینڈس اور دوست کا دوست سے تعلق۔ ہی پرسکرائبڈ اے کوڈ آف کنڈکٹ فار آلموسٹ ایوری کلاس آف ہیومن بینگز۔ ہی ٹاٹ گڈ مینرز، ہیوملٹی، devotions to duty and trust and faith in others. His golden rule on ethics was, what you do not like when done to yourself, do not do to others. انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کرو، اور
اس کے علاوہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کر سکتے دوسروں کے ساتھ نہ کرو. ہز ٹیچنگز ہیڈ گریٹ افیکٹ آن مولڈنگ دی کریکٹر آف دی چائنیز فار مینی سینچریز. کنفیوشن از آلسو گیونگ کریڈٹ فار ہیونگ ریٹن ایڈٹ 5 ورکس. ان کی 5 کتابیں بہت مشہور ہیں. دی بک آف ہسٹری, اسپرنگ اینڈ آٹم اینرز, بک آف اوڈز, بک آف چینز اینڈ بک آف رائٹس. یہ 5 کتابیں ان کی مشہور ہیں. تو یہ کنفیوشنزم تھا جو کہ 500 قبل مسیح سے 450 قبل مسیح تک ہے، یعنی 500 BC to 450 BC. ٹھیک ہے. اب یہ مذہب چائنا، جاپان، کوریا، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، نیپال میں دیکھا جا سکتا ابھی وہاں موجود ہے. بلکہ چائنا کے بہت سارے مذاہب ہیں، یعنی سرکاری مذاہب ہیں، ان میں سے ایک مذہب یہ بھی ہے کنفیوشنزم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تاؤزم کی. ٹھیک ہے. ہم تاؤزم کی اب بات کرتے ہیں. تاؤزم واز فاؤنڈیڈ آن دی بیسس آف رائٹنگ آف لاؤ تزی. لاؤ تزی ایک رہنما گزرا ہے، بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے 600 قبل مسیح سے 550 قبل مسیح تک. ہی ورکڈ ایز این آرکیوسٹ ڈیورنگ دی چاؤ رول اینڈ سون بیکیم ڈساپوائنٹڈ اینڈ سینگ پیپل ٹرننگ سیلفش اینڈ وکڈ. ہی بیکیم اے مسٹک تھنکر اینڈ رائٹر. ہی روٹ تاؤ تی چنگ. اس کی کتاب ہے تاؤ تی چنگ. یہ تاؤزم کے حوالے سے ہے. کنٹین ہز میکسیمم اینڈ پرنسپلز. میکسیمم اس میں اس کے اقوال ہیں. He insisted on leading a very simple life in harmony with nature. He said that people can know better to spirit, not by stud or reason, but by deep relationship, by any prayer and prayer. Among other things, he mentioned that the root cause of unhappiness lay in greed and desires. انہوں نے کہا کہ خوشی اور غمی کا اصل میں فطرت کے ساتھ کیا تعلق ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اقوال ہیں جو کہ سادگی پر جو ہیں کے حوالے سے بتائے گئے ہیں کہ سادہ زندگی گزاریں. اس سے کیا ہوگا، جتنے زیادہ سادہ زندگی گزاری جائے گی اتنے زیادہ زندگی میں خوشی شامل ہوگی. اچھا، ان کا ایک اس کے علاوہ تاؤزم میں ایک آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک ان کا سمبل بہت مشہور ہے تاؤزم کا. اس میں بلیک اور وائٹ پورشن آپ دیکھ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ نیکی اور بدی، رانگ اور رائٹ کا تصور کنسپٹ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہتا رہے گا. انہوں نے کہا، تاؤزم نے کہا، یعنی لاؤ تزی نے کہا، اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان کے ساتھ یا نیکی کا راستہ ہو سکتا ہے یا بدی کا راستہ ہو سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے جو بلیک پورشن ہے یہ بدی کا راستہ ہے، جو وائٹ پورشن ہے یہ نیکی کا راستہ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں تاکہ نیکی کے راستے کو اپنائیں. Taoism is religious tradition that began in China about 2500 years ago. What about the same the Confucius lived? While Confucius was interested in how people treated one another, Taoism is spiritual philosophy that focus on a person's outlook on life, on the world around them. کنفیوشنزم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے معاشرے میں، جبکہ تاؤزم ہمیں بتاتا ہے چائنا کے مذہب کے حوالے سے کہ انسان کی آؤٹ لک کیسے ہونی چاہیے، وہ سادہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں سادگی کیسے ہونی چاہیے، اس کے رکھ رکھاؤ میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، لائف سٹائل میں، طرز بود و باش میں کتنی سادگی ہونی چاہیے. یہ ہمیں تاؤزم کی تعلیمات سے آگاہی ملتی ہے. ویسے ہی جو تاؤزم ہے، تاؤ کا لفظی مطلب ہے راستہ. تو یہ آپ کے سامنے 2 راستے بتائے گئے ہیں کہ ایک نیکی کا راستہ اور ایک بدی کا راستہ ہے. ایک رائٹ پاتھ ہے اور ایک رانگ پاتھ ہے، رانگ وے ہے اینڈ رائٹ وے. ٹھیک ہے. ہز ورک ٹاؤ ٹی چنگ، ان کی جو کتاب لکھی ہے تاؤ تی چنگ contains his maxims and principles. He interested on leading a very simple life in harmony with nature. تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جو کہ ایک سادہ زندگی گزارنے کے حوالے سے معلومات دیتی ہیں، آگاہی دیتی ہیں. He said that people can know better to not by study or reason. کہ انسان جو ہے وہ کیا کچھ سیکھ سکتا ہے، وہ اپنے مظاہر فطرت سے کیا سیکھتا ہے. بائی ڈیپ کنٹمپٹیشنز اینڈ پریئر، یا پھر وہ دعا کر سکتا ہے اپنے لیے، یا وہ کوشش کر سکتا ہے امانگ ادر تھنگ، دوسری چیزوں کے حوالے سے. اس کے علاوہ انہوں نے among other things he mentioned that the root cause of unhappiness lay in greed and desires. انہوں نے کہا جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارا لالچ ہے، وہ ہماری خوشیوں کو کم کر دیتی ہیں بلکہ کھا جاتی ہیں. He said that moral virtues should be developed and good conduct should given individual life.
His teaching attracted thousands of adherents, but when Buddhism spread all over China, the first century Taoism began to decline rapidly. جب بدھزم جو ہے وہ پھیلا ہے چائنا میں، اس کے بعد تاؤزم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ایک اور مذہب کی بنیاد پڑی ہے مینسیس، مینگ تزو اور مینشیس. مینگ تزو اور مینشیس یہ 372 قبل مسیح سے 290 قبل مسیح تک رہا ہے. واز این ادر گریٹ فلاسفر ہو ٹرائی ٹو برنگ اباؤٹ مورل اینڈ ریگریشن آف دی چائنیز سوسائٹی. Regeneration of the Chinese society. He was a great follower of Confucianism. He attacked the prevalent corruption in the Chinese administration and society and expressed that the state exists for the welfare of the people. کہ ہر وہ کام جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے وہ کرنا چاہیے، باقی کاموں سے انہوں نے منع کیا. He criticized forced labor and forced taxes. He believed that the people had the right to overthrow tyrants. انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے معاملات میں آزاد ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ یہ مینشیس نے کہا. اچھا، اس کے بعد جو آخری مذہب ہے اس وقت چائنا میں موجود ہے مہاتما گوتم بدھ کے حوالے سے بدھزم. اچھا، بدھزم کا اصل نام صدارت تھا، صدارت، جس کو ہم صدارت پڑھیں گے لیکن اس کی پروننسیشن ہوگی صدارت. صدارت ایک نیپال میں 500 قبل تقریباً 500 قبل از مسیح پہلے ایک بستی تھی کپل وستو. وہاں کا ایک حکمران تھا، اس کا بیٹا صدارت، جو کہ جوانی میں ہی، جو کہ یعنی کم عمری میں ہی، جوانی میں ہی وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑا کہ جو فلسفی کا راستہ تھا، جو کہ ایک ایسا راستہ تھا جس میں نظریات ایسے تھے کہ دنیا کی زندگی سے یا نفسیاتی خواہشات سے اس کو نفرت پیدا ہونے لگی. اس نے وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے اپنا راج پاٹ چھوڑا، اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑا، اپنی راجدھانی یعنی جو اس کی ملکیت تھی، جو کہ وہ وقت کا شہزادہ تھا، اپنی راج پاٹ کو چھوڑا اور جنگلوں کی طرف رخ کرنے لگا. اور اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، غریب لوگ یا بیماری میں مبتلا لوگ. انہوں نے کہا کہ ان کے دکھ کی وجہ کیا ہے یا ان کا دکھ کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے. اس حوالے سے اس نے نجات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی. کئی مقامات پر وہ گیا لیکن اس کو نجات نہ ملی. آخرکار اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے جو اس کے چیلے یا اس کے فالورز کہلائے. اس طرح لوگوں نے اس کو بدھ کہنا شروع کر دیا. بدھ یعنی نیک آدمی، پرہیزگار آدمی. تو اس کا نام مشہور ہوا صدارت کا مہاتما گوتم بدھ. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 500 قبل از مسیح کی بات ہے. آج چائنا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب سے زیادہ فالورز بدھزم کے ہیں، بلکہ بدھزم ایک ایسا ریلیجن ہے، ایسا مذہب ہے جس کے فالور چائنا میں ہیں، جاپان میں ہیں، کوریا، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، نیپال، سری لنکا، برما، انڈیا میں بھی اس کے فالور موجود ہیں. اور اس کی تعلیمات میں کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اپنی نفسیاتی خواہشات پر قابو پایا جائے اور سادہ زندگی گزاری جائے. اس کے حوالے سے اس کے جو پیروکار ہیں وہ بخشو کہلاتے ہیں. وہ پیلا کپڑا یعنی یلو کلوز پہنتے ہیں، ہیڈ شیپ کرتے ہیں، اور ایک عبادت گاہ بھی ان کی ہے جس کو پگوڈا کہا جاتا ہے. وہاں ان کے اسٹیچو رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ ان کی عبادت کی جاتی ہے، ورشپ کی جاتی ہے مہاتما گوتم بدھ کے اسٹیچو کی. Buddhist missionaries preaching principles of Mahayana Buddhism were received normally in China during the 1st century AD among the Indian Buddhist monks who assist in setting up a mission in Central Asia. Two are noteworthy. They were Kasyapa, Matanga, and Tamarshaka. They went there when the sacred texts and relics of the Buddhism became popular in China from 3rd century. Many Buddhist schools were set up in China, the most popular being Chuan. The spread of Buddhism had its impact on Chinese art like painting and sculpture. تو آرٹ آف اسکلپچنگ جو ہے یعنی مجسمہ سازی کا فن ہے، یہ بدھزم کی وجہ سے ہی مشہور ہوا. کہا جاتا ہے کہ برصغیر کا ایک عظیم حکمران جس کو اشوک اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہ بدھ مت کا پیروکار تھا. اور ظاہری بات ہے جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے وہ رعایا کا مذہب بھی ہوتا ہے، تو بادشاہ کے مذہب کی وجہ سے رعایا بھی اس کے مذہب کی فالور ہو گئی. اور جو قدیم تہذیبوں سے آثار ملے ہیں جیسے وادی سندھ کی تہذیب ہے یا ٹیکسلا کا علاقہ ہے، ہڑپا کی تہذیب ہے، تو ٹیکسلا میں آج بھی گوتم بدھ کے مجسمے دیکھے جا سکتے ہیں. ٹیکسلا میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی موجود تھی جہاں
بدھ مت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، تاریخ و فلسفہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو بدھ مت کے آثار جنوبی ایشیا، خاص طور پر شمالی ہند، چائنا، تبت اور نیپال میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج بھی چائنا کے بڑے مذاہب میں سے ایک بڑا مذہب بدھزم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے آپ نیٹ مٹیریل کوئی سرچ کر لیں گے، ان کے پوائنٹس بنا لیں گے، ہیڈنگ بنا لیں گے۔ لانگ کوشچن کیا بنے گا؟ رائٹ اے کمپلیٹ نوٹ آن ریلیجنس آف دی چائنا، اینشینٹ چائنا، اور رائٹ اے کمپلیٹ نوٹ آن بدھزم، تاؤزم، جینزم اور کنفیوشنزم، ٹھیک ہے۔